سوال کبھی کبھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے جی کہ آپ موجود ہیں، دوست احباب ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی بات کروں تو امکان رہتا ہے کہ شاید 5%، 10% یہ میری بات پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، کتنا بھی قریبی عزیز ہو دوست ہو۔ تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات میں 100% کسی تک پہنچاؤں۔ اس کے لیے پھر میں اپنی عقل کے مطابق سوچ ساچ کے ایک ہستی کو تلاش کیا جس کے متعلق مجھے ایمان اور یقین ہے کہ یہ میری بات 100% جس نیت سے، جس ارادے سے، جس منصوبے سے میں کر رہا ہوں وہ پہنچ گئی۔ اس سے کبھی کبھی ہم کلامی کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک، اس بات پہ غور کریں آپ۔ اس پر اصل سوال یہ غور کا ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، جی سر، ایک ٹروتھ کی۔ تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے، جی سر، سوچنے والا کام ہے۔ ایک شعر ہے، شعر تو آپ جانتے ہیں نا، چوک رکھے، جس ذات سے منسوب کیے بیٹھے ہیں خود کو، اس کو بھی کچھ چیز کی خبر کہہ نہیں سکتے، کیونکہ جیسے وہ جواب یوں نہیں آتا۔ یہ آپ کا اعتماد ہے، اعتماد میں ہی جواب دینا ہے، بلکہ اعتماد میں ہی جواب بننا ہے۔ جتنا اعتماد ہے وہ تو جواب بن جائے گا۔ اصل میں یہ سارا آپ آگے آ جاؤ، یہ سارا راز جو ہے نا، راز بڑا آسان ہے۔ جب ہم تلاش کرتے ہیں، تلاش کے اندر انسان ہو تو بعض اوقات تو پتہ نہیں ہے کہ اور کس کی تلاش کر رہے ہیں، مدوں سے تلاش ہے۔ اور بھائی کیا چیز ہے، ضائع ہوئی، گواچی گئی، تلاش میں ہوں، ابھی تک تلاش میں ہوں۔ اصل میں یہ جو کوسٹ ہے اور جو تلاش ہے یہ انہیرنٹ ہے، انسان میں تلاش کرے گا۔ اب اس کے راز دریافت کرنے والوں نے دریافت کیا کہ تلاش کیوں کرتا ہے بغیر جانے ہوئے، کہتے ہیں غالباً اس کو کچھ اس کا ہلکا سا علم ہے یا یاد ہے کہ کسی اور منزل سے آیا ہوا ہے۔ مقصد ہے کہ یہ کبھی کبھی اچھا محسوس کرتا ہے، کبھی تک وہی ہے۔ پھر شعر آ گیا، شعر کا بند کر کاروبار، وہ کیا کہا تھا، اب ٹھیک ہو؟ میں ایک بار خیال میں یہ بات کرنی بھی چاہیے کہ نہیں، چلو کر لے جائے۔ ہاں شعر سن لے کہ مجھ کو کسی کی انجمن ناز کی قسم، محسوس کر رہا ہوں کہ اب تک نہیں ہوں میں، اور مجھے بھی ابھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پیدائش سے پہلے کا زمانہ ہو سکتا ہے کوئی اور زمانہ ہو، لیکن یہ ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس نے کوئی چیز ضائع ہو، تلاش کر رہا ہے، وہ نیا تلاش کر رہی ہے۔ اب یہ بعض اوقات اس کا نام نہیں پتا ہوتا۔ پہلا اسٹیپ تھوڑا سا، یہ تو آگے بغیر بات کرو، اچھا آپ سوال آپ رہی کا رکھو۔ پہلا اسٹیپ ایک متلاشی کا یہ ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تلاش کا نام رکھوائے، اپنی بے چینی کی وجہ دریافت کرے۔ اگر نام پتہ چل جائے نا تو آدھا کام ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں مطلب کیا ہے، سمجھ نہیں آتی، تلاش ہے، ایسا چیز ہے، ایسی کوئی چیز ضائع ہو گئی ہے، یا کوئی چیز ہم چاہتے ہیں وہ مل نہیں رہا، سم تھنگ رانگ سمجھو۔ اور تلاش ہے، بے قرار ہے، وہ قرار کی منزل تلاش کر رہا ہے۔ بے قرار کیوں ہے؟ یہ تو ہوگا ارتھ، جب تک یہ دنیا ہے نا بے قرار تو رہے گا۔ اور دنیا سجنل مومن، وہ جنت القافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ اور قید خانے کا کیسا لفظ ہے کہ جس سے نجات چاہتا ہے انسان، جس میں تکلیف بدستور ہے، بے چینی ہے، اور جہاں بائی وے پنشمنٹ بیٹھا وہ محسوس کر رہا ہے، تو یہ دنیا اس کے لیے، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے۔ تو مومن چاہتا ہے کہ اپنے راحت قدم میں چھائے اور سودگی تلاش کرے، اور اس کے بعد سودگی وہ آخر تو ملے گی سے ملے گی، وہ یہاں جاتا ہے
کہ جہاں پر اس کو وہ گوشہ عافیت مل جائے، انسان چاہتا ہے. تو پہلا کام ہے اپنی تلاش کا نام رکھنا. ایک بندہ گیا بزرگ کے پاس کہ سرکار، بڑا رونے رونے کہ مجھے قصیدہ پڑھنے کی اجازت دے دی. اور قصیدے بہت سارے ایک یہ بھی ہے، ہاں، پڑھنے کی اجازت دی جائے جس سے بہت سارے کام ہو جاتے. کہ دیکھو آپ کو دیں گے موقع، یہ پڑھنے کی اجازت دی جائے، میں رات کو پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ہے وہ. کچھ عرصے کے بعد ان کا دیکھو بات جو ہے، یہ پیسے آئے ہیں کچھ ہمارے پاس، یہ آپ لے جاؤ کاروبار کرو. تو کسی دے کی بات پھر کبھی تھی کہتا واللہ یہ تو مدعا نہیں تھا، چلو پھر آپ حکم فرماتے ہیں تو یہی لے جاتے ہیں. مقصد قصیدہ رکھا ہم نے، ضرورت کچھ اور تھی. نام ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ. اگر پکارا درد سے، آپ صاحب کیا کہا، درد سے پکارا، اللہ ہے بیمار، وہ چاہتا کہ اللہ کس کا نام ہے، صحت کا نام. اب اس کا اللہ صحت، پریشان آدمی کا اللہ جو ہے نا وہ سکون ہے. اب اس میں یہ بات ہوگی، جلدی سے میں نے کر دی بات، کہ پکارنے والے کی کیفیت جو ہے وہ اس کے پکار کا مطلب ہوتا ہے. پکار کے اللہ ہی ہو، اللہ ہر حال میں، اللہ وہاں نہیں، یہ سب بات ہوگی، واضح سمجھ آئی ہے. اللہ ہی لفظ اللہ ہی ہے، لیکن ظالم اللہ کو یاد کرے تو وہ اللہ نہیں ہے. کہ انشاءاللہ بھائی کو ذبح کر دے لگا انشاءاللہ مدد فرما، اب یہ اللہ نہیں ہے جس کو یہ پکار رہا ہے. اللہ کے احکام کے اندر رہ کر اگر اللہ کو یاد کیا جائے تو وہ اللہ ہے. حکم کے مطابق اللہ کیا جائے تو اللہ ہے، لوازمات کے مطابق اللہ پکارا جائے تو اللہ ہے، اور اپنی انعام کے مطابق اللہ کو کہا جائے انشاءاللہ کوئی مال وغیرہ، یہ اللہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ لفظ ایک سا ہو، معنی پھر اللہ. لفظ ایک ہے، ظالم کا اللہ اور مظلوم کا اللہ ایک اللہ نہیں ہے. بات ہے صحیح، حدیث ساری. مطلب یہی ہے، ستم ہے، جوڑ ہے، یعنی غضب. ستم ہے، جوڑ ہے، یعنی غضب ہے. میرے قاتل کا رب میرا بھی رب ہے. اب لفظ رب بھی ہے، واقعات رب. لہذا اگر کوئی آدمی، ایک آدمی ہے ذاکر ہو گیا، ذاکر ایک آدمی کی بات نہیں، میں سمجھ میں ذاکر ہو گیا، جاری قلب وہ حق شروع جاری کرا لیا، یہ کر لیا، یہ ہو گیا. اس کا مدعا ساحل بن کے مال اکٹھا کرنا ہے، ذکر جاری ہے. اب وہ ذکر کو بھی ساتھ گدا میں لگا رہا ہے بدائی میں. اب وہ ذکر جاری ہونے کے باوجود جاری نہیں ہے. یہ بزرگ بتاتے ہیں بات سمجھنے والی بات. لہذا نماز پڑھنے والا، دو آدمی بیک وقت نماز پڑھنے والے، دونوں نماز کی حالت میں نہیں ہے. ایک مسجد میں باقاعدگی سے جانے والے، ایک جماعت کے اندر نماز پڑھنے والے، سارے باقاعدہ نمازی نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی خواہش ہے ویسے ویسے آپ کے اس لفظ کا مطلب بدلتا جاتا ہے. پہلے اللہ نے پکارا دیکھا اور کام تھا، آج پھر اللہ کو یاد کیا تو کچھ اور ہی کام ہے، اور دوسرے نے بھی یاد کر لیا، کوئی اور ہی گدھا آدمی ہے، کوئی اور ہی کر لیا. اگر مطلب چور جو ہے چوری سے پہلے دعا کر کے جائے کہ یا اللہ مہربانی فرما، اور اگر مہربانی اس کو ہو گئی، یہ واقعہ ہو گیا، تو پھر وہ اللہ نہیں تھی، بات کچھ ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے لفظ کو، مقدس لفظ کو اپنے گھٹیا دوا نہیں کہتا، لیکن ڈفرینٹ الفاظوں میں ہم نے اس کو انوالو کر دیا ہے. یہ بات جو ہے نا آپ کے سماج میں، ذہین لوگوں کے سماج میں، یہ بات آپ اس کا نوٹس لو. پہلی بات صحیح نوٹس لینا آپ کو کہاں ہے کہ لفظ ایک ہے، اس کو انوالو مختلف جگہ پہ کر لیا. باہر میں کہہ رہا تھا کہ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تلاش کیا ہے واسطے، تو پہلا کام ہے اس کو اپنی تلاش کا نام بتانا، یہ نام پوچھنا. وٹ ڈو یو وانٹ، اب کیا چاہتے ہو؟ آدھی آدمی تیرے پتہ نہیں ہم کیا چاہتے، بس ہم آ گئے، سنا تھا آپ مطلب والے ہو، پھر کیا ہو گیا، تو بول کیا چاہیے، چلیے تبھی پتہ نہیں. مجھ سے یہ ہے کہ تلاش کا پتہ نہیں ہوتا. جو آدمی تلاش سے بے خبر ہے، نتیجہ اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا. کبھی کہتے ہیں کہ واقعہ قول کہ کسی بڑے کام کو، چھوٹا سا بیٹا یاد رکھنے والی بات ہے،
ٹھیک ہے، کیا کہا میں نے؟ کسی بڑے کام کو بغیر بڑی دلیل کے ہاتھ نہ لگانا. کسی بڑے کام کو بغیر کوئی دلیل کے ہاتھ نہ لگانا. اللہ جو ہے یہ بڑا کام ہے، اس کے لیے بڑی دلیل ہونی چاہیے تمہارے پاس. بغیر دلیل کے تم اس کام کے پیچھے چل پڑتے ہو، سارے اللہ والے بننے پڑے ہو. تو یہ کہتا ہے میں نے بڑے دروسی بڑے 3 سال سے لگاتار دروسی صبح شام لاکھوں کے ساتھ پڑے، وہ میرا مسئلہ نہیں حل ہوگا. یہ کیا کہتا ہے؟ کوئی مسئلہ تھا اس کا، اور درود شریف کو انہیں حل المشکلات کے طور پر قائم کر لیا. تو سوال یہ ہے درود شریف کو حضور کی رضا کے لیے محبت کے لیے پڑھو، اللہ کے حکم کے دعوت پڑھو اور پڑھتے چلے جاؤ. اگر وہ قبول کر لیں تو بھی بات تو خوش ہو جاؤ اور پڑھو. اور اگر وہاں سے کوئی آرزوؤں کی بات کر رہے ہو، ایک واقعہ بتاتا ہوں، دریشن بات کر رہا ہوں. اگر کبھی سائل کے پاس کچھ سوال ہے، پھر بات سمجھا رہی ہے؟ سائل کے پاس کچھ سوال ہے، اگر سوال تیز ہو گیا تو آرزو بن گئی شدت کی. اگر آرزو کے پیچھے چلتے چلتے جا پہنچا اللہ کے پاس کسی طریقے سے، اور اگر پوچھا گیا کہ بول تیرا کیا سوال ہے، کہتا ہے یہاں تک تو ممکن ہے یہ آدمی پہ جرم نہیں ہے، اچھی بات بھی ہے، لیکن اگر وہاں بارگاہ میں جا کے سوال بول گیا تو یہ اس کی وجہ سے بہت سخت نقصان ہے. کہ اتنا ہی ہونا تھا کہ وہ پوچھ لیں کہ کیسے آئے ہو، آگے بولنے کی ہمت نہیں. بات نہیں، آگے گستاخی ہے. جو جانتا ہے اس کو بتاتے کیا ہو، اور جو جانتا نہیں اس کو بتانا ہی کیا. مطلب یہ کیا کیا تم لوگوں نے کہ جاتے اللہ بھی یاد ہے کتنی بڑی لسٹ آپ نے ٹائپ کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ پر. ایک دفعہ میں نے آپ کو لکھ کے بتایا تھا کہ ایک دفعہ جبریل امین کا گزر ہوا اتقال، چلتے جا رہے ہیں، دیکھا ایک عابد ہے بڑا خشوع و خضوع کے ساتھ سنتا کون ہے عبادت عابد گزار. کچھ آپ کون ہو؟ میں تو جبریل امین. جیسے میں ذرا جا رہا تھا واقعات میں آپ کو دیکھا تو سلام بول دوں، آپ جبریل ہو؟ ہاں وہی اصلی والا. کہ بھائی جان میرے کام ہے اللہ میں کے ساتھ، یہ تھوڑی سی دعائیں ہیں، تھوڑی سی آرزویں ہیں، التجائیں ہیں، ذرا بتا دینا. ان کا بول انہوں دو لفظ بولے، ان کا پہچان گیا بس کافی. کیا پہچان گیا؟ تو میں نے 2 باتیں بتائی ہیں آپ کو، تو باتیں اتنی ہیں کہ بیان سے باہر ہیں. تو آپ نے کہا میں جان گیا، کیسے آپ جان گئے؟ انہوں نے کہا میں کیا دوں گا اللہ کو؟ کیا کہو گے کہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ اپنے علاوہ سب کچھ دے دے. انسان کی یاد کیا بنانا ہے اس کائنات میں، اس کے بدلے میں وہ آدمی جس کا یہ شعر ہے کہ میری کائنات نثار ہو کبھی میرے اجڑے وطن میں. اب وہ بہتر ایک مصرے کائنات نثار نہیں کرتے تم، کائنات آباد کرتے اللہ کے نام پہ جہاں ہی کرتے. تو اللہ کو آپ نے رکھا ہوا ہے کام کرنے والا. تو کام نہ کرنا اللہ کا، تیرے میں بھی کوئی کام تھا یا اللہ یہ کام، یا اللہ ایک اور کام، یا اللہ ایک اور کام. تو اللہ نے کہا تھا ایک کام وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ تو اللہ جانتے ہو ہم تو غریب لوگ ہیں، ضعیف ہو آدمی. تو گویا کہ زیادہ مانگنے والی بات بھی نہیں ہے. تو جب کبھی کوئی بڑا انسان وہ والا جس کے پاس جاتے ہیں کبھی مائل بکرم بھی ہو جائے تو سوال گستاخی یہ بات یاد رکھنی چاہیے. کیا ہے کہ اگر کوئی ذات مائل بکرم ہو تو سوال گستاخی. شیر پھر شیر اچھا ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. تو جو آدمی بارگاہ میں پہنچ کے بے نیاز نہ ہو اس کا کام ہونا کیا ہے، نہ ہونا کیا ہے. تو گویا کہ یہ ہے کہ جب آپ کو یقین ہو جائے آپ اللہ کی طرف جا رہے ہو تو خواہش کا رکھنا جرم ہے. پھر چلنے دو اس کو. کیا پتا چلا؟ اگر کسی نے کہہ دیا کہ تمہاری آرزو کا نام اللہ ہے تو پھر اس کو پورا کرانے کی کوئی بات نہیں، بس چل پڑو. پھر دیکھا جائے گا ہے کہ نہیں ہے، نہ ہے تب بھی ہے. بس یہ ہے کہ اگر آپ اور بزرگ لوگ کہتے ہیں، بزرگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہنے کہ دیکھو کھانا کعبہ اس میں بت تھے پہلے، بس بتوں کو نکالنے سے کھانا کعبہ بن گیا. بات تو ٹھیک ہے.
وہ کہتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ، اللہ کا عرش ہے مومن کا دل. کہتے یہاں سے بھی خواہشات کی بت نکال دو، یہ بھی ہے بدلے عرش اللہ. ایسے ہی کیا بتایا گیا؟ ادھر سے نکلے بیت اللہ، ادھر سے خواہشات کی بت نکال دو، اسے یہ بھی عرش ہے. تو مکان اللہ کے کہاں پر ہے؟ 3 مکان ہے. ایک تو لامکان، دوسرے بیت اللہ، تیسرا قلب المومن. قلب المومن کی تعریف یہ ہے کہ غیر اللہ کی خواہش نہیں ہے، فانی کی خواہش نہیں رکھتی. وہ فنا کی دنیا میں آباد رہتا ہے، یہ کام کر لو وہ کام کر لو، بچے ہیں تعلیم ہے جو بھی آپ کر لو، لیکن آرزو نہیں رکھے گا. جس کی آرزو فانی اس کو نتیجہ فانی. آرزو تو کم از کم لا فانی کر دو کہ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، اور دونوں جہاں کی نعمتیں قیمتیں بندے کی نہیں، ہم نے اور کچھ کیا لینا، تیرے سوا کچھ پسند نہ ہو. اور اللہ نے بار بار بتایا کہ دیکھو دھیان کرو، میں بلیک اینڈ وائٹ کا کریٹر ہوں، اور روشنی پیدا کرتا ہوں، اندھیرا بھی پیدا کرتا ہوں، لہر بھی ہے نہار بھی ہے، غریبوں کو پیدا کیا امیروں کو پیدا کیا. میں نے چھوٹی چیز پیدا کی، میں نے بڑی چیز، دریا چلنے والے پہاڑ ٹھہرے ہوئے، آسمان کو پیدا کیا. اور ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا قیامت کیا آئے گی؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں اس خبر کے بارے میں جس میں ان کا اختلاف ہے، اس خبر کے بارے میں جس کا اختلاف ہے. نہیں کو پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا، ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی. آگے جگہ کیا تمہیں دیکھنا نہیں ہے میں نے پہاڑ کیسے بنایا؟ اس سوال کا جواب ہے قیامت کب آئے گی؟ تم کیا قیامت کی بات دیکھ رہے ہو؟ پہلے تو تم میری کائنات دیکھو. دیکھو یہ پہاڑ میں نے کیسے بنائے، وہ پہاڑوں کے اندر سے بدلے میں دیا آ گئے، اور پہاڑ کے دامن میں مٹی ہے، اور یہ دریا چل رہے ہیں، اور وہ آسمان بلند ہے ستون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. پھر تمہیں بنایا سوچنے والا سمجھنے والا، پھر زندگی بنائی، پھر موت بنائی. اس کا تضاد زندگی ہے، موت ہے، ہر شے میں بنائی. تم لوگوں نے میرا خیال نہیں کیا. مقصد ہے کہ پہلے تو اس کی کائنات پہ دیکھو نا، پھر اپنی کائنات کو پیش کرو. اگر یہ بات کر لو گے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تضادات ہیں. اب یہ بات میں بتا رہا ہوں غور والی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریٹر ہے گرمی کا اور سردی کا، عطا کا اور عطا کے واپس لینے کا بھی. زندگی دی ہے بڑی مہربانی، مبارک ہو زندگی آپ نے دے دی. اللہ تعالیٰ کی بد کی سجدہ کہتا اب سال پورے ہو گئے، چلو یہ نہیں ہم نہیں آتے. یہ اللہ وہی جسے زندگی دی ہے. کہتے میں رزق دیتا ہوں تو یہ غریب کون بناتا ہے؟ غریب. اب یہ عام طور پر سوال جو ہے کھڑکتا ہے کہ عزت اللہ کی طرف سے ہے تو ذلت اللہ سے یہی کہتے ہیں. یہی تو نے بتایا کہ وہ تجز من تشاء و تذل من تشاء، مطلب جس کو ہم چاہتے ہیں اس کی ذلت ہے، اور جنگ جیتنے کے بعد بھی ذلت ہے، اور میدان ہارنے کے بعد بھی عزت ہے. یہی آپ کی کربلا ہے. کہتے میرے ہاں جو عزت ہے ذلت کا تصور اور ہے، تمہارے ہاں اور ہے. بڑے ذلیل ہو گئے، وہ امیر ہو گئے. جی یہ بھی کیا ہو گیا؟ ذلیل ہو گئے، بہت ذلیل ہو گئے. بڑی اللہ نے عزت کی ہیں. بندہ ملے درویش کہتے خدا آپ کو غریب بنا دے، اور میں غریب ہوں اور غریب ہم سے ہیں اور یہ چیز فخر ہے ہمیں. مطلب اس کا کیا مطلب تھا؟ کچھ قافلے سے پیدا کر دے، وہ قافلہ جو آپ کا اپنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب کبھی اللہ سجدہ شکر بجا لانے والوں اللہ نے عزت دے دی، مال آ گیا، واقعات آ گئے، خوشیاں آ گئی، لے گئے، اور سمندر کی لہر آئی دے گئی لے گئی. اب جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کرے شکر. اب تو جو اس نے غم میں سجدہ کیا وہی سرفراز ہے. غم میں گلا کر دیا تو تمہارے خوشی کے سجدے بھی بیکار تھے، جھوٹ تھا. تو لہٰذا اللہ کو ایسے ماننا کہ کام کر دے تب شکر ہے، جس نہ کرے تب شکر. اب فرض کیا ہوگا؟ تم نے ماننا ہے، اس نے ماننا نہیں ہے. وہ اپنا کام کرتا جائے جیسے اس کی مرضی، مالک ہے، کرے نہ کرے جو مرضی کرے، تیری ڈیووشن میں فرق نہ آئے. اگر تیری ڈیووشن حالات سے بدلتی ہے تو تو مکڑ ہے، جھوٹا ہے. تو یہ بات نوٹ کرنے والی ہے. بار ایک آدمی بدل جو آرزو کے سفر میں جاتا ہے اس کو اپنی آرزو کا نام ہونا چاہیے. اگر کوئی اچھا نام مل گیا تو پھر زیادہ تشویش نہیں کرنی چاہیے. اور آگے پھر چلتے چلتے
کسی درویش کو مل جائے یا بزرگوں کو یا پیروں کو جو ملتے ہیں. اب پیر کتنا ہی کامل ہو اس نے تمہیں تو کامل نہیں بنا دینا. نہیں بات نہیں, وہ آپ کامل ہے تمہیں کیوں کامل بنا دیتا. پیغمبر نے تمہیں پیغمبر بنا, پیغمبر تو اللہ بناتا ہے, پیغمبر کی اطاعت کی جاتی ہے. اب اگر پیغمبر سے یہ کہ منصب ہم لے لیں اس کا تو یہ تو پھر آپ کا کفر ہے. بات نہیں. ایک آدمی مریدوں کی دنیا میں کہتے ہیں یہ بڑی توہین ہے کسی مرید کی, اسے یہ کہا تو پیر کے برابر ہو گئے. بات نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ یہ کیا ہو گئی تو غضب ہو گیا, یہ نہیں ایسا ہو سکتا, ایسا ہونا نہیں چاہیے. بس ہم یہ کہے دادا صاحب تھے نا, وہ آج تک مولوی فرخندر لی یہ تو دادا صاحب اونچا کیوں نہیں ہو سکتا, کیا بات ہے, کہنا ہو نہیں سکتا. بس یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مقامات ہو چکے ہیں وہ ہو چکے, ڈفرینٹ مقام تلاش کرو. اگر یہ عقیدہ درست ہو جائے, آپ کا قائم ہو جائے, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو آدمی ہو گیا اس کا مرید ہو گیا. تو لہٰذا پیر سے کیا لینا ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کا آسائے لے لو دوسری کہ جناب یہ تو آپ ہمیں دے تو باقی دیکھا جائے گا. تو وہاں بھی سوال نہیں ہے. پیر نے پھر کرنا کیا ہے, پیر نے ایک آئینہ ہوتا ہے. پیر کیا ہوتا ہے آئینہ, تمہیں تمہاری شکل دکھانی اصل سے. تمہارا مثال کس سے ہونا ہے, اپنے آپ کے ساتھ. آپ نے اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کیا شے ہو, ٹوورڈ گاڈ کیا ہو, ٹوورڈ پیپل کیا ہو, اینڈ ٹوورڈ یور سیلف کیا ہو. وہ جو ٹوورڈ یور سیلف ہے نا, یہ تمہیں دریافت کرنا ہے کہ میں کیا اپنی تنہائی میں, اپنے یہ تنہائی ہے, یہی آپ کی قبر ہے. قبر کا نام نہیں شام کے ٹائم میں غلطی سے, جو قبر میں مقام ہوگا وہی آپ کی تنہائی میں مقام ہے. وہ لوگ جو محفل میں سکون میں ہوتے ہیں اور تنہائیوں میں اضطراب میں ہوتے ہیں, ان کی قبر میں کوئی دقت ہے. تو آپ اس تنہائی کو سکون والا بنا لو. اس کا سائنس کا بتا رہا ہوں آج کہ کسی آدمی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تو معافی مانگ لو. چلتا جائے انسان, کبھی کو نہیں لگ جاتی کسی کو. اور جہاں تمہارا بندے روب آ گیا, جہاں تم نے مطلب چلتے چلتے کوئی اس کو ڈانٹ ڈپٹ پلا دیا, کسی دل میں اگر کوئی خراش لگی آپ کے دم سے, تو اس کے لیے معافی اپنے بات سمجھائے تو پھر آپ کے سکون آ جائے گا. سکون آ گیا, دینے سے سکون, کسی دل کو سکون دو. اور وہ چیز جو تمہارے پاس ہے, اگر وہ چیز کسی کی زندگی گزارنے کے کام آ جائے اس کو دو. تو یہ تنہائی میں مطلب تمہارا مسئلہ حل ہو گیا, سکون آ گیا. تنہائی جس کی بڑی فراوانی میں پرسکون ہو, اس کی قبر پرسکون ہو. جس کو یہ جس نے محسوس کیا کہ میں نے کسی انسان کو نہیں دینا قرضہ, قرضہ پیسہ نہیں ہے, قرضہ کیا ہے کہ اس کو مطلب میں نے کوئی خیال رہ نہیں گیا, کسی کو میں نے تکلیف نہیں پہنچائی, تو تکلیف جس کو پہنچائی ہے اس سے معافی مانگو, آپ کی عافیت جو ہے شروع ہو جائے گی. تو پیر نے صرف آپ کو یہ کہنا ہے, کیا کہنا ہے, آپ کا اصلی تعارف آپ کی ذات کے ساتھ ہو جائے گا. اس سے خود تعارف کر لیتا ہے پہلے, پھر آپ کہہ رہے دیکھو آج یہ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے, اصل میں یہ ایک بات ہے, اس پر سوچو, پھر وہ آپ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو دریافت کرنا ہے, اپنی اصل کو دریافت کرنا ہے, اپنی منزل کو دریافت کرنا ہے. منزل تم نے طے کرنی ہے. منزل پڑی بنائی نہیں مل جائے گی بازار سے, چل 2 منزلیں خرید لاؤ, ایک ہمارے لیے کام سے لکھنا ہے. یہ منزل جو ہے نا یہ تم نے بنانی ہے. ہو سکتا ہے کہ مفت مل جائے, منزل تمہاری ہے, اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کمانا پڑ جائے. عطا کرنے والا دے دے تو مفت دے دے, وہ سکون دے نہیں سکتا ہے, اور بعد کا سکون ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. تو باہر ہے تم نے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے. کس کو, اپنے آپ کو. خالی کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں پیر صاحب کا ہیڈ خلیفہ ہوں تو کہنا نہیں چاہیے الفاظ تھوڑی واپس لے لو, مردود بھی ہو سکتا ہے. اب الفاظ واپس لے لو, وہ قریب والا آدمی جو دور بھی ہو سکتا ہے, نہیں شروع سے چلا ہے. اللہ ابلیس ابا واستکبر وکان, 1000 کروڑ سال کی عبادت ہو گئی. کیا کہا, جب ہم نے کہا سجدہ کرو, بولو اس کو, فسجدوا, سامنے سجدہ کر دی. اللہ ابلیس خود بتا رہا ملک, اس نے نہیں کیا. تکبر کی بات ہے, وکان من الکافرین, اس کے بعد گٹ اٹھے. تو تمام عبادت بھی رائے گاہ ہو سکتی. اگر ان کے اندر جو ہے نا وہ یہ راز کی بات بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ایسے رینڈم شروع ہو گیا آپ لوگ بات. اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے والا, آپ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے والا. احکام کہاں ہے, قرآن کریم میں.
احکام کا حضور پاک کے حدیث میں احکام لکھے ہوئے بزرگان دین کے احوال میں اقوال میں، یہ سارے اللہ کے احکام ہیں، زندگی کے، موت کے، واقعات کائنات کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ حکم دیتا رہا ہے۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فرش بھی آ رہا ہے آپ کے پاس وہ کیا بات ہے کہ راستے میں کسی کے مکان کو آگ لگی ہوئی ہے اور آپ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، یہاں فریش حکم آ گیا، کیا حکم آ گیا؟ اس کے کچھ زیادہ کر تو یہ فریش حکم کو نظر انداز کرنا اور پچھلے حکم کی اطاعت میں چلتے جانا، یہ بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ پہلے حکم کی دوری کرنا۔ بات سمجھائی؟ کیا سمجھائی؟ ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے کہا کہ پہلے حکم یہ تھا کہ میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کرنا، ہم نے دعوے دار ہیں، آپ کے علاوہ نہیں کیا۔ اس نے کہا میرے علاوہ سجدہ، کہتے یہ تو ہم پیارا کہنا نہیں مانتے، ہم تو ہیں مطلب توحید پرست۔ اب وہ پہلے حکم کے حوالے سے جو اس پر کاربند رہنے کے حوالے سے دوسرے حکم کو نہ ماننے والا ہی ابلیس ہوتا ہے۔ بات سمجھ؟ جس نے کسی کو باپ ہو چاہے، جس نے کسی کو اپنے لیے صاحب امر مان لیا، بیوی ہو، موشن ہو، دوست ہو، محبوب ہو، مشوق ہو، کوئی ہو، کہ میں تیرا حکم بجا لوں، کل وہ حکم بجا لاتا ہے، اب وہ حکم کے خلاف ہوتا اگر حکم دے دے تو یہ نہیں بجا لاتا، یہ وہی ہے، بالکل وہ جس کو نکال دیا تھا باہر کہ کل والے حکم مانتے ہیں، یہ آج والا ہم نہیں مانتے۔ تو امر کی تعریف یہ ہے کہ صاحب امر جب کوئی امر دے، پچھلے امر کی کینسل بھی کر دے تب بھی ہم نے تو کہنا ماننا ہے، چاہے آدمی کا سجدہ کرا دو، چاہے کسی کا سجدہ کرا دو، تو کوئی بھی سجدہ ہو، آپ نے کہا سجدہ کر، آپ نے کہا دیا، ہمارے سے کہا جاتا ہے، ہم تو تابع دار ہیں، اطاعت۔ یہی واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے اندر کہ ٹائٹل نہ لکھو، آپ بیان تو اسی طرح ٹائٹل کے محمد رسول اللہ کہ خالی لکھو محمد رسول اللہ، اور اسی کی ڈیووشن تھی رسالت کی، سارے ماننے والے مرید خاص، یہ لفظ نہیں لکھا جائے گا لکھو تب تب جا رہے ہیں، نہ لکھو تب تب جا رہے ہیں، کوئی سے منکر نہیں ڈیووشن کہ آپ کہیں تو اللہ ہے، آپ نے جیسے بھی ہم تو چل پڑے نا۔ یہ عثمانی کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ پیغمبروں نے کیا کیا ہمارے ساتھ، ہم تو ان کو نہیں مانتے تھے پیغمبروں کو، انہوں نے خدائی بنوا لیا اس طرح آگے۔ اب خدا کہتا ہے یہ میرا نبی ہے، نبی کہتا ہے وہ خدا ہے، ہم ایک سے بچے دونوں کو مان گئے اور شکر ادا کیا کہ شکر ہے، یہ کہ پیغمبر کا یہی ایجاد ہے سب سے بڑا کہ بغیر دکھائے خدا کو بنوا لینا اپنے کردار کی عظمت۔ تو یہ بات بدل گیا، اب مجھے بتایا کہ کوئی آدمی اگر کردار عظیم بھی ہو تب بھی وہ نبی نہیں ہوتا، یہ ٹائٹل ہے خدا کی طرف سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ چلتے چلتے یہ باتیں دیکھو، غور کرو تو پھر آپ کے لیے سامنے جائے گی، اور اپنے ذاتی اسم اندر کا جسم ہے، نام، کردار، ٹائٹل، اس کی سند یا کسی انسان سے نہیں لینی۔ کہا کہ میں توحید پرست ہوں، مجھے پیر صاحب نے بتا دی تو بہت توحید پرست ہے، آپ بھی مانو، یہاں غلطی کر کے مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے اس ٹائٹل کی داد نہیں لینی۔ پیر صاحب نے کہا تم ہمارے بہت محبوب ہو، دیکھا پیر صاحب کیا کہہ رہے میرے بارے میں، اب مردود ہو۔ میرے خیال سے مقصد جب وہ چاہے گا نمایاں کر دے، جب وہ چاہے گا چھپا دے۔ ایسے بے شمار ولی ہوئے ہیں جن کو اپنا نہیں پتا ولی ہیں، ایسے بے شمار ولی ہوئے ہیں جن کو مطلب کسی کا جو جانتا وہ نہیں۔ تو مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بہتر جانتا ہے، آپ اپنے پاس سے کوئی کیس نہ بتاؤ، اپنے پاس سے کوئی ٹائٹل نہ بتاؤ، اپنا نام کچھ نہ رکھو، چلتے جائے جاؤ، جو بھی مطلب میں کہا ہے وہ تاث سے بیٹھتے جاؤ، اصل منزل آپ کا آپ کا آپ اس کو دریافت کر لیا اور پھر آگے بات کرو ساری۔ اللہ تعالیٰ بولے گا یہ تمہاری صفت ہے، اس کے مطابق کام کرتا جائے۔ تو یہ عام طور پر لوگ جو ہے اس میں بھول جاتے ہیں واقعات کو، آپ لوگ نہ بھولنا۔ باقی اللہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہے، ہر اللہ سے دیکھو غور سے 2-3 جگہ پر تو ایسی بات اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ وفی انفسکم، تمہارے سانسوں میں، اقرب الیہ من حبل الورید، پیار آپ کے قریب، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں ہو تمہارے ساتھ اللہ۔ اب یہ بات اللہ کا ہے، جہاں ہو تمہارے ساتھ ہے، سانس میں ہے، سانسوں میں کھیلتا ہے اور سارا سے قریب ہے۔ بتاؤ ڈھونڈ کے، بندے سے دور ہے
کس کی شاعرہ کے قریب ہے، کیسے قریب ہے، یہی تو راز ہے کہ وہ واقعہ کیا ہے. مطلب اشارہ جب وہ کٹے گی تو شاید وہ قریب ہوگا، قربان ہوگا انسان تو قریب ہوگا، ہے قریب ہی. اگر تم اس کو قریب سمجھو تو قریب ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں فقیر لوگ درویش. آپ تک بات سن رہے ہو؟ ہاں، درویش کیا کہتے ہیں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو، آگے ایک عکس آئینہ ہے نا، اس کی خوبی ہے تم آگے بڑھو وہ آگے بڑھتا ہے، پیچھے ہٹو تو پیچھے ہٹ جاتا، اور تم چھپ جاؤ تو وہ چھپ جاتا، تم آ جاؤ تو آ جاتا. وہ اللہ کی بات یہ ہے کہ تم حاضر تو وہ حاضر، تم اسی طرح چل پڑے گا تمہاری طرح چل پڑے گا. تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے تمہیں چھوڑ دیا. تو مدعا یہ کہ تمہاری کھیل سارا، اس کو یاد کرو گے وہ تمہیں یاد کرے گا. کیونکہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. یہ بڑی بات ہے انسان کو یہ کہہ دینا. اللہ کی تو بڑی بات ہے. اللہ یہ اسلام کا ہے، مسلم اللہ بڑی بات ہے. انسان کو اسلام نہیں کرتا. مجھے اللہ تو بالکل نہیں ہے، اللہ ہی ہے. ہاں سلام کرتا ہے انسان کو. تمہارے اسلام پہنچتے ہیں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. آگے تفصیل پتہ کیا آئی؟ محفل میں کرو گے میں اپنی محفل میں کروں گا، تنہائی میں کرو گے میں تنہائی میں کروں گا، خفی کرو گے میں خفی کروں گا، جلی کرو گے میں جلی کروں گا. جلی کی بات اللہ جلی کیسے کرتا ہے؟ خفی کیا کہ دل میں اللہ تم نے رکھا، اللہ کے دل میں تمہاری یاد عام اس کے دل میں. اس لیے کوئی ڈر کیوں کہ اللہ کے ارادے کا نام ہی تو انسان ہے. دیر والے ٹائم کہ آپ اس کے ارادے میں تھے، اینڈ دیر والے ٹائم آپ اس کے عمل میں آ گئے، اینڈ دیر ول بی ٹائم کہ آپ اس کے روبرو ہو جائیں گے. اور یہ پیریڈ لگن کا ہے نہیں، بس 4 بجے آگے. ایک وقت تھا کہ ہم ارادے میں تھے، اللہ کے ارادے میں. میں تیرا ارادہ ہوں کہا جائے تو جرم کی بات نہیں ہے، مقام ہے آپ کا کہ اللہ میاں ہم آپ کا ارادہ ہے. اب دعا یہ کرے کہ تو ہمارا ارادہ بن جا، حق بھی یہی ہے. پھر ایک وقت ہے کہ ہم تمہارا امر پیدا ہو جائے. امر بھی ہم ہے، وہ صاحب امر ہے. پھر یہ پیریڈ جو آ رہا ہے دنیا میں یہ ہے مخفی، اللہ ظاہر نہیں ہے، لگن اس کو بند کرنا. یہ یاد کے پیریڈ ہے تلاش کا. پھر آگے پیریڈ کیا ہوگا؟ روبرو. وہ وقت آ گیا اتنا قریب سے اللہ کے پاس. کیا کہہ رہا سر آدمی میں اللہ کے اتنے قریب بات کیا تھی تم بولو چالو. اللہ تعالیٰ کا اللہ جتاتا بھی ہے اور اللہ ساتھ بھی ہے. اب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیا کیا دیا؟ ٹائٹل دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا انسانوں کے ساتھ میں آپ کو یاد نہیں رہتا خفی کیسے اور جلی کیسے، یہ کہہ رہا تھا. جو میں نے بتایا تو نے کچھ بتایا؟ ہاں سنتا نہیں، بھولتا نہیں. اگر تم خفی ذکر کرو گے تو وہ خفی کرے گا، اور جلی کرو گے تو وہ جلی کرے گا. جلی میں آواز بلند. اور دل میں اللہ ہے تو اللہ کے پاس تم دل میں اگر آواز کے ساتھ اللہ ہے تو اللہ آپ کو وہ عزت اللہ جلیہ آپ کو مشہور کر دے گا. تم نے اللہ کا ابلاغ کیا، اس نے تمہارا ابلاغ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا چرچا ہے جنہوں نے اللہ کا چرچا کیا. اور آج مطلب وہ لوگ مطلب شہرت میں مشہوری ہے، عزت والے لوگ اور صاحب مزار لوگ، انہوں نے اللہ کا ذکر جلی کیا اور آج ان کی عزت ہے کہ بھائی آگے میں تمہارے ذکر کروں گا. اللہ کا ذکر ہے، اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے. اور جلی کی بات یہ ہے، ایک بات ایسے دیکھ لو آپ لوگ اور کر لو کہ کلمے کیسے مرتب ہوتے رہے ہیں. کلمہ جو ہے ایک کلمہ بول محمدی ہے. آپ یوں سمجھ لو کہ زمین سے آواز گئی آسمانوں کی طرف، لا الہ الا اللہ. آسمانوں سے آواز آئی زمین کی طرف، محمد رسول. یہ آسمان کا ٹائٹل ہے زمین کو. وہ زمین کی تسلیم ہے آسمان کی. زمین نے تسلیم کیا لا الہ الا اللہ، یعنی کہ آپ کے علاوہ کوئی ہے نہیں. منظوروں کی بات کہ محمد رسول اور آپ ہی ہو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کلمہ جو ہے نا یہ کبھی کا کبھی جلی کا جلی ہے کا ہے نہیں کا نہیں. اور آپ نہیں ہوتے تو نہیں ہوتا.
اس بات کو یاد رکھنے والی بات ہے کہ کلمہ جو مرتب ہوتا ہے کہ آدھا ایسا جو ہے زمین سے آواز ہے اوپر کی طرف اور آدھا اوپر سے جواب ہے کہ محمد رسول. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارے واقعات پر غور کرو, تھوڑا سا سوچا کرو, پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ تلاش کیا ہے, وقت کیا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا سوال کا ہونا جائز ہے اس زبر میں. اب میں آپ کو اس لیے کہا کہ سوال کرنا جائز ہے. اب آپ سوال کرو, یہ دعوت کی آپ نے کہ سوالات کرو زندگی کے بارے میں, واقعات کے بارے میں, احساس کے بارے میں, شعور کے بارے میں, اور جو آپ کے ساتھ وابستہ ہے ڈیلی لائف میں. آپ بولو. ہاں روبرو کی بھی آپ نے ذکر کیا جی, نہیں جب آپ جاؤ گے تو جب سفر ختم ہو جائے گا تو یو ول سی یور لارڈ. جنت کی بات سمجھ آ گئی. پہلے روبرو تھے جنت میں, تو جنت کہتے ہیں اس مقام کو بولتے ہیں جس کو کھو دینے کے بعد جس کی تلاش شروع ہو جائے. جنت کیا ہے؟ وہ منزل ہے جس کے گم ہونے کے بعد تلاش شروع ہو جائے, اور ہر آدمی کے اندر یہ منزل موجود ہے. اب آپ کو اس سوال کا جواب آیا کہ تلاش کیوں ہے. پہلے سے اللہ کرتا ہے, محبت وہ دیتا ہے, تلاش بعد میں ہوتی ہے, پھر آپ کی تلاش شروع ہوتی ہے. چھوڑو صاحب صاحب. ہاں ایک اور جگہ اللہ میاں نے کیا لکھا صاحب, میرے رستے میں جہاد کرو, بین جاہدو. ہاں 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 جن لوگوں نے جہاد کے ہمارے راستے میں ان کو ہم نے راہ دکھائی. بزرگ لوگ سوال کرتے ہیں کہ راہ تو بعد میں دکھاتا ہے, رات کے بعد, جہاد کے بعد, کہ ہم جہاد کیا کریں. من جاہدوا فینا, جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم نے ان کو رستہ بتا دی. جی رستہ بعد میں پتہ چلنا ہے, کوشش کے بعد. تو کوشش کس بات کی تھی, کس کے لیے تھی؟ راز یہ ہے کہ آشنائی وہ کرا گیا, آشنائی ہو گئی, تلاش بنا گیا. اب کوشش کرتے کرتے جاؤ تو وہ واضح در بدر راستے دوڑ سامنے جائے. تو پہلے جو ہے نا اسی نے بدلے گا, ورنہ کون تھا یہ کہنے والا کہ میں کیا تمہارا رب ہوں, تو جواب دینے والا ہاں خودی کو خودی بلا کالو بلا. مطلب آپ کے ہاں تسلیم پیدا کرنے والا وہ آپ ہی ہے, بلکہ تمہیں معتبر بنانے والا, محترم بنانے والا وہ آپ ہی ہے, قابل احترام. ورنہ یہ تو افتخار مفت مل گیا کہ اشرف, سب سے پہلے اشرف المخلوقات. یہ مخلوقات میں کوئی انتخاب نہیں ہوا کہ تم لوگ اشرف ہو گئے, یہ عطا کا پیغام. یعنی کہ اتنی عطا کی مہربانی کی کہ پیدا ہوتے ہی مطلب مشرف کر دیا کہ آپ جو ہے کراؤن آف کریشن ہے, اس کی داد دو, قدر کرو. تو اس سے پیدا ہوتے ہی آپ کو عزت دے دی, یہ نازل ہے عزت. اب مطلب اس بات کو سنبھالو اور عزت قائم کرو. اب آپ سوالات بولتے جاؤ. ہاں اتنی پرفیکشن ہے, ہاں اتنی پرفیکشن ہے سوچ میں, کریشن میں, کہیں کجی ہے ہی نہیں. ہاں تو پھر یہ سر یہ عام بات ہے کہ سوچ میں پھر سر یہ کنفیوژن کیا ہے, کیوں کنفیوز ہوتی ہے جب اتنی پرفیکشن ہے. کہیں کوئی بات کون کہہ رہا پرفیکشن ہے؟ جس کو پرفیکشن کا پتا ہے وہ اس کی میں کنفیوژن ہے, اس کو تو نہیں شاید, لیکن اس کا وہ اپنے بات کرے. پرفیکشن کا احساس نہ ہونا ہی کنفیوژن ہے. جس کا پرفیکشن کا احساس ہے اس میں کنفیوژن کون ہے. مجھے اللہ ہے ماسٹر پیراڈاکس کا تضاد, چلتے چلتے بریک 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 ایسے چیز گئی, مطلب ایٹم کا دل چیرو تو کائنات لڑ جائے, اور اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے بنا دیے کہ ملینز آف لائٹ ایئرز کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا کیا ہے ملینز آف لائٹ ایئرز. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ماسٹر ہے سوال کا بھی, انفینیٹیسیمل کا بھی, اور ادھر سے گریڈ کا بھی. تو اب اس کو سمجھنا آپ کے بس کی بات ہے, ماننا آپ کے کام ہے. کہ مان لیا ہم اس کو سمجھنے کے بغیر ہی مان لیا. کیا آپ کا جتنی آپ کی ہے چھوٹی ایک سلائس ہے, چھوٹی 60 سال کی زندگی ہے. میں پہلے اس کا تجزیہ کر چکا ہوں آپ کے سامنے. 60 سال کی زندگی میں 20 سال تو سو جاتے, اب ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں 8 گھنٹے سو گئے, تو 1/3 یہ چلا گیا نا, 20 سال یہ چلے گئے, بچپن چلے گا, بڑھاپا چلے گا, لا علمی چلے گی, غفلت چلے گی, بیماری چلے گی,
مہمانوں نے کچھ وقت کھا لیا، کچھ اپنے مہمان بنے رہے، کوئی یہ کر لیے، بچے لے گئے، کوئی ادھر ہو گئے، تمہارے پاس 2 سال بھی نہیں ہوتے اور اس کے لیے فکر بھی نہ کر رہے کہ تو وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے تھے، وہ تو آپ دینے ہیں، سین کو دینا ہی ہے، نیند بھی رہے گی، بیماری بھی رہے گی، عمر بھی چلے گی، وقت بھی ضائع ہو گیا، سمجھ آئی آپ بات؟ آپ کے اپنے سال کتنے رہ گئے؟ سین مومنٹ میں اپنا ہونا اچھا لگے، کیا کہتے ہیں یا اپنے بچے اچھے لگے، کہ بچوں کے ہونے کا شکر کس کو بھیجو گے؟ جس سے بھیجے بچے اسی کو بولتے اللہ کو ماننا. پھر اپلیکیشن مل گیا بیٹا، وہ مبارک ہو، اب بڑی مہربانی آپ کی، کس کی؟ جب کسی کی خدا نخواستہ سے بینائی کمزور دیکھتے ہو اور اپنی بحال دیکھتے ہو، شکر تو بھیجو، کس کو بھیجو گے؟ وہی اللہ ہے. یا اللہ، وہ اللہ نے بڑے کمال کر دی، ادھر آگ پیدا کر دی، ادھر رنگ پیدا کر دی، دیکھو نظارے لو، محبت والوں کے لیے چہرے پیدا کر دیے، لمبو چہرے پسند کیے، مل گیا ہو گیا محبت ہو گیا، رنجا کر دی، اب پہ رنگ مبارک شاہ مل گیا، اس کو ہی رنجے کو اور کیا بنا دی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے کہ چہرہ پسند ہے جائے کسی نکاح میں. اگر کبھی سین مومنٹ میں آپ کو اپنا آپ اچھا لگے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے طریقہ بتایا اسلام نے کہ اللہ تعالیٰ کو یوں بتایا کہ تھینک یو ڈیئر اللہ. تھینک یو کیا؟ الحمدللہ، الحمدللہ تسلیم کر کے، خالی الحمدللہ نہیں، الحمدللہ کہ آپ کی نگاہ قائم ہے، بصارت قائم ہے، بصیرت قائم ہے. گلا کر رہے یار کہہ بات سنو، پھر یہ بولنے میں زبان نہیں کافی ہے جس کے ذریعے گلا کر رہا ہے، اس کا شکر ادا کر. تو کیا کرنا ہے اس انسان نے؟ اس نے ایکنالج کرنا ہے. ایکنالجمنٹ کا نام ہے تسلیم، اور تسلیم انسان کی، انسان نے کرنی اللہ تعالیٰ کی، پکڑنا نہیں اس کو کہ جا اللہ مطلب ہماری چٹھی آپ کے نام کہ آپ کا بڑا بڑا مہربانی ہے کہ آپ نے کیا جو کیا، ہوا جو ہوا. یہ تو حل نہیں ہوا سامنے مسئلہ، یہ تو نے حل کر دیا. اسے اعتبار سے مت ہو گیا، اعتبار سے نہیں ہے، بھیجا گیا کہ بندہ پاس سے گزرا نافا کرتا، اسے کہا یوں کر لو، بندہ چلا گیا یوں کر دے گا، ادھر سے آیا تھا. تو یہ مسائل حل کرنے والے، واقعات حل کرنے والے، تکلیف کو راحت میں بدلنے والے، آپ کے اندر اپنے اندر سرور پیدا ہونا، ورنہ انسان اپنے آپ سے متدفر ہو جاتا ہے، توبہ کرو، اپنے آپ سے گھبراتا رہتا ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے ہماری بھی؟ آپ خود دیکھو کہ لوگوں کے لیے آپ کمائی کرتے رہتے، کیا کرتے ہیں؟ تو بڑا افسوس ہے. تو یعنی کہ دوسروں کا مال سنبھالتے سنبھالتے میں گزار دی. کس کا مال ہے؟ وارثوں کا. بڑے خطرناک لوگ ہوتے وارث، تمہاری موت کا انتظار کرتے پیسے لینے کے لیے. میں تو کہتے پہلے دے دو ان کو، مطلب ورنہ انتظار کریں گے کہ یہ ڈیٹ ڈسپیچ ہو جائے. استغفر اللہ استغفر اللہ، بڑی ہوئے کی بات. تو مطلب شکر ادا کرو اپنے ہونے کا. کیا ہے؟ اپنے ہونے کا نہ ہونے سے پہلے شکر ادا کرو. اگر کبھی غلطی سے اپنا چہرہ ہی اچھا لگ جائے، خدا نہ کرے کیسا وقت ہو، لیکن چہرہ اچھا لگتا ہے، اب تو اس کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے چہرہ اچھا بنایا، میرے کردار بھی عام دل ہے اللہ تعالیٰ کہ تیرا شکریہ، بہت شکریہ کہ یہ جو کہہ رہی ہے تو بات بہت اچھی ہوگی. اچانک رات سے خیال آیا، اچانک خیال جو ہے نا یہ ڈائریکٹ اللہ چاہتا ہے. وہ چلا ہوا ہے ازل سے ہی کاروان خیال، وہ خیال کا قافلہ چلا اوپر وہ زمین پہ آتا ہے، آپ ایک پکڑ لیتے ہو. تو یہ میں نے سوچا، میں نے بڑا سوچا، اچانک مطلب سوچ دی آپ کو نہیں، وہ پرندہ اوپر سے آ گیا، وہ آپ ازل سے کاروان خیال طیور قدس کبھی شاید جستجو نہ ہوئے، وہاں جستجو نہیں ہے عطا. اچانک خیال آیا، ایسا خیال آیا کہ دل میں اللہ ہو تو کعبہ کدھر ہے؟ کہ اپنے دل کو ہم نے کعبہ بنا لیا. کیا ہے خیال؟ پھر دل کو کعبہ بنا لیا، دل میں لب اٹھا دی اللہ، تو پھر کعبہ والی بات ہوگی. اپنے دل کو آپ سیدھا کیسے کرے؟ رونق بڑھ گئی، خیال آیا، بڑا شاندار خیال آیا، کہتے یہ بھی اس کے تھا. بات نہیں؟ جب نیاز و ناز کی حد سے گزر جاتا ہوں میں، کیا کہا؟ ہاں، جب نیاز و ناز کی حد سے گزر جاتا ہوں میں، اپنے سجدے کا حرم کو حکم فرماتا ہوں میں. اللہ میرے پاس ہے کہ حرم کیا ہے؟ مطلب ہے کہ ادھر ہے،
محبوب جو ہے وہ کعبے کا کعبہ روح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہے نا بات. مطلب یہ کہ یہ سارے کی ساری رونق جو ہے نا یہ خیالات کی ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی. ورنہ انسان تو پتہ وہی چیز ہے. اور بایولوجی کیا انسان, یہ کوئی انسان ہے؟ لیکن یہ ایک انسان ہے کہ وہ بلند انسان کہ جس کے لیے اتنی بڑی کائنات, آپ اندازہ لگا لو اتنی بڑی کائنات بنائی گئی. یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, ساری کائنات کی حسن و جمال, رنگ روپ انسان کے لیے. اور انسان بھی دیکھنے والا نہ بنے تو بڑا افسوس ہے. تیرے لیے میلہ لگا کے بیٹھے تو کدھر غافل پھرتا جا رہا ہے, تو اللہ کو لبتا جا رہا ہے. وہ اللہ کو کہہ رہا ہے, وہ نقاب کر رہا کہہ رہا ہے. لوگ درویش کی بات کر کہتے ہیں کہ زندگی کو غور سے دیکھو, اس زندگی میں لطف لو, یہاں زندگی میں آخرت کی فوری طور پر ڈیمانڈ نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ آخرت آ جائے تو آپ یہی کہو کہ یا لے کے تو دنیا میں بھیج. اسے دیکھ لو غور سے. اور جہاں کوئی ایسا ٹرسٹ پاس نہ ہونا چاہیے, جہاں اللہ نے حکم دیا تھا وہاں پھر جذباتی بات ہے. ایک گناہ تو قیامت تک معاف نہیں ہوتا اگر حضور پاک کی شان میں ذرا بھی کوئی کوتاہی ہو جائے, یہ کبھی معاف نہیں ہوتا. اللہ کی یا شان میں آگے پیچھے ہو جائے تو خیر اللہ ہے, وہ تو مالک ہے, تو لیکن اس بات میں کوتاہی نہ ہو. دوسرے کیا ہے, آپ جہاں بات سمجھنا ہے وہاں چپ جاؤ. یہ بات آج کے ذہن سے سمجھ نہیں آئے گی, یہ بات آگے جا کے بچوں کو سمجھ نہیں آتا یہ کیا قصہ ہے کہ ماں کیوں مطلب ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے آپ عزت. جب بچے باپ بنے گے ان کو سمجھ آ جائے گی خود بخود کہ یہ کیا قصہ ہے. تو مطلب یہ جو بات سمجھ آئے وہاں صبر کر, تھوڑا صبر کر. جو خواہش پوری نہ ہو وہاں صبر کر جاؤ. ایک وقت آ گیا پوری کی پوری ہے تو خواہشات پر بے تحاشا نہیں ہونا اور گھبرانا نہیں ہے, ادھر ادھر نہیں جانا. اور کوئی چیز حاصل ہو جائے تو غرور میں نہیں آنا, صبر میں رہو بس آرام سے. نہ غریبی مایوس کرے اور نہ دولت مغرور کرے, ان دونوں کے درمیان کھیل کرتے جاؤ, لگا چل جاؤ, شکریہ ادا کرتے جاؤ. یہ تو آسان سی بات ہے. آپ کا سوال تو آسان ہو گیا, کیا ہے وہی ہے. ہاں آپ بولو, اور لوگ تم بولو نوجوان. نہیں بولو. دیکھو یہ ایسے نہیں سمجھ آتی بات. اس کو میں ایک ہی فکریں بتا سکتا ہوں آپ کو. حسد جو ہے عام طور پر اس کا کمپیریزن ہوتا ہے رشک کے ساتھ. یہ جس آدمی کے ساتھ حسد ہے نا اس کی کسی صفت کے ساتھ ایک حسد ہوتا ہے. ایک بات آپ شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ حاسد انسان ہی تمہاری صفت کا معترف ہے. اتنا معترف ہے کہ جل گیا, وہ بڑا قیمتی آدمی ہے. اگر کہیں حاسد مل جائے دو چار تو چائے شاید ضرور پڑا. یہ میری آپ کو نصیحت ہے, حاسد کو مت جانے دینا. بھائی دیکھ میری وہ صفت کسی نے دیکھی نہیں ہے تو پہچان گیا تو حاسد تمہاری خوبیوں کا بڑا احترام. بات نہیں تو یہ بات آپ سمجھ لو کہ حاسد کیا ہوتا ہے. یہ جس کے ہاں ہوتی ہے صفت وہ جلتا رہتا ہے بیچارہ, اور جس کے بارے میں جل رہا ہے وہ سرفراز رہتا ہے. یعنی کہ آپ کے لیے ایک دعا کرنے والا وہی ہے جو حاسد ہے. کوئی دعا کر رہا ہے, وہ صفت برملا جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا رہتا ہے. مجھے رشک ہوتا ہے وہ ایک ایسی صفت کے بارے میں ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ صفت ہمارے اندر آئے. کیا کہا ہم نے, وہ صفت جو دوست نے دیکھی ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس آ جائے, یہ رشک ہے. اور وہ صفت جو ہم چاہتے ہیں اس سے نکل جائے وہ حاسد ہے. ہم نہیں لینا چاہتے, ہم اس قابل نہیں ہے, کہتے ہیں اسے دکھا کسی کی اجازت تو وہ حاسد ہوتا ہے. حاسد کون ہوتا ہے جو تمہیں تمہاری صفت سے صرف محروم کرنا چاہے, کینڈیڈیٹ نہیں ہے لینے کا. کہتے یا اللہ اس سے نکال. کہتے تو رویا کیوں, میں تم ہنسے کیوں. کہتے ہم تو خوش ہو رہے تھے. کہتے اسی بات کا مجھے کام تھا, میرے سامنے ہنس رہے ہو. کہتا میں تو جب روتا رہ گیا کہ تم ہنستے جا رہے ہو, ہنستے جا رہے ہو, ہنستے جا رہے ہو. کہتے بڑا غم ہوا گیا, یعنی کہ وہ تمہاری ہنسی سے برداشت نہیں کرتے. یہی اس کے غم کی وجہ سے. تو آپ حاسد کو, میری یہ کیا بات ہے, حاسد کو تلاش کرنا, حسد نہ کرنا. جس کو جو ضرورت ہے جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے,
جب کبھی حسد ہو کسی چیز کے بعد یہ مثال ضرور پڑھا کرو، کیا ہے؟ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، جو اللہ نے دیا وہ کافی ہے، جو اس کو دیا اس کے لیے کافی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اور اپنے حاسد کا عزت کرنا، کبھی آپ کا حاسد مل گیا اس کی عزت کرنا. عزت کیسے کرو؟ کھانا پلانا، اچھا یہ تمہارا حاسد ہے، کیونکہ حاسد جو ہے بڑا ہی محترم، بڑا محترم. باقی یہ لمبا مضمون ہے کہ حسد کب سے شروع ہوا، کیسے ہوا، کہاں ختم ہوگا، نہیں ختم ہوگا. میں اپنے حاصل کی پہچان کر دوں، وہ تمہاری عزت کر دوں. ہاں اور سوال؟ آپ بولو، آپ بولو، آپ بولو، آپ بولو. سہری ناختہ بولو. نہیں آ رہا، چلو کسا جواب بولو. کہاں سے آپ بولو؟ دوستی. دیکھو دوستی اور محبت میں ایک فرق بتاتا ہوں. دوستی ایک برابر کا جذبہ ہے، دوست بنانا اور دوستی چاہنا. آپ اس کو ریسپیکٹ کرتے ہو، وہ آپ کی ریسپیکٹ کرے، یہ کارسپونڈنگ رشتہ ہے. محبت کے اندر جو ہے اس میں کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں کہ آپ محبت کرتے وہ ضرور محبت کرے، نہ کرے تب بھی آپ کو محبت کرنے کا موقع ملنا چاہیے. تو دوستی کے بارے میں یہ کہا، اصل میں یہ لفظ یہ ہے دو سچے آدمی، کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ سچے آدمی ہونے سے. انسان میں یہ ایک انہرنٹ جذبہ ہے کہ ہی وانٹس ٹو بی سنسیئر ٹو سم ون. جس کے ساتھ تم سنسیئر ہونا چاہو وہ تمہارا دوست ہے، اور جس کو سنسیئر دیکھنا چاہو اپنے ساتھ وہ تمہارا دوست ہے. یا آپ یوں کہو، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر کہیں میں نے کہا چکا ہی نا، جو میں نے کہا تھا سوال کرے وہ نہیں سنا تھا آپ نے کیا یاد؟ اگر کہیں بول کے، اگر کہیں ایسا واقعہ آ جائے کہ تم سے یہ کہا جائے کہ یہ کائنات ساری کی ساری ختم ہونے والی دنیا، ایک انسان ایسا ہو جو زندہ ہو، آپ کس انسان کو پیش کرو گے؟ باقی سارے مرنے والے آج شام کو، جس کو تم پیش کرو گے وہ تمہارا دوست. یا بات سمجھا گی؟ یعنی کہ ان کیس آف ٹوٹل ڈسٹرکشن آپ کو چاہتے ہیں کہ ایک آدمی بچا لو، جس کو تم بچا لو گے وہی دوست ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہا کہ اگر آپ کو اپنی شکل میں رہنے کی اجازت ختم کر دی جائے، کسی اور شکل میں پیدا ہونے کی اجازت کر دی جائے، تو کون سی دوسرے جسم میں آپ تلاش کرو گے اپنے علاوہ؟ جو جسم آپ پیش کرو گے دوست کا ہے. بات ہے. باقی ایک اور اس میں استعمال کرنے کی جو وجہ بن گئی یہ ہے کہ اگر دوست مل جائے تو منزل میں گمراہ ہونے کے اندیشے ختم ہو جاتے ہیں. یہ سنگت ہے، حالانکہ دونوں آسان نہیں ہے اس بات سے، لیکن خالی سنسیئر دوست کا ملنا جو ہے گمراہی سے بچ گئے. شیر آ گئے. اے خضر، او خضر اے خضر راہ بگیر کہ من بے قرار ہوش، آوارہ میر بم کے نہ دانم دیارے دوست. تو دوست کا گھر مل جائے تو منزل مل جاتی. دوست کا گھر ہے وہ دوسرا گھر آپ کا، جس میں سیکنڈ الٹرنیٹو کہ جس کے اندر آپ لیو ان پسند کر لو. کیا ہے؟ لیونگ ان دیٹ. آپ کے علاوہ کس وجود میں زندہ رہنے کی تمنا ہے، جس اور وجود میں زندہ رہنے کی تمنا ہے وہ آپ کا دوست ہے. اور اگر وہ دھوکہ دے جائے تو تم پھر بھی دوست. تو اس سے غلطی ہو گئی نا. جیسے میں نے کہا تھا کہ وفا تو ہونی بے وفا کے ساتھ ہے، تو دوست کے ساتھ دوستی نبھانا فرض ہے. تو یہ دوست میں نے کہا دو لفظ ہیں، دو سچے انسان. تمہارے ساتھ وہ سچا ہے تم اس کے ساتھ سچے ہو. اور دوسرا اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا آسان ترین نسخہ، یو کین ناٹ بی سنسیئر ٹو لائف. کسی لائف کی بڑی چیز ہے، کہاں سنسیئر ہو گیا ہم؟ ایک بندے کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ اینڈ یو ول بی ٹرو ٹو لائف. بات نہیں آ رہی؟ یہ مطلب دوست ہے. اور اس کے اندر ایک اور بات بھی آ رہی ہے. جبھی کیا کہا میں نے؟ دوست جو ہے اس کی تعریف کر لو. وہ انسان جو دنیا کو تمہاری خوبیوں کی تعارف کرائے اور تم سے تمہاری خامیوں کا تعارف کرائے. دوست کون ہے؟ لوگوں کے سامنے خوبیاں پیش کرے تمہاری
اور تمہارے سامنے کھائیں بھائی فاؤل کھیل رہا ہے گوشت کھا لوگوں نے کبھی فاؤل نہیں کرتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے کہ جو آدمی دوستوں کے سامنے تمہاری خوبیاں بیان کرتا ہے اور تمہارے سامنے کان میں تمہاری خامیاں بیان کرتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، پکڑ لو. اور جو تیرے منہ پہ تعریف کرتا ہے اور لوگوں کا وہی ہے بالکل، ہاں اس سے بچو. اس کے لیے کہتے یا اللہ بچاؤ، وہ خوش آمدی ہے، اس سے بچاؤ. یہ دوست ہے. آپ کے پاس نہیں وہ تو سوال ابھی کھڑا ہوا ہے. دوست میں کیا ہوا؟ وہ آدمی جو تیری لائف کے اندر اب برابر کا انٹرسٹ لے. ایک اور بات ہے، یہ جب سے رشتہ ہے دوستی والا کیا کہا میں نے، عجب سے رشتہ ہے کہ اگر تو آ جائے غم تو تقسیم کرتا ہے دوست، اور اگر خوشی ملٹیپلیکیشن کرتا ہے، ضرب. خوشیاں ہو تو ضرب بن جاتا ہے اور غم آ جائے تقسیم بن جاتا ہے. خوشیاں جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے، غم میں جو ہے ڈویژن کرتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے. تمہاری خوشیاں اور تمہارے غم دوبارہ کرتا ہے دوست. وہ تم آپ ہی ہو. اگلی بات کیا ہے؟ دوست کون ہوتا ہے؟ تم آپ ہی ہو، تمہارا دوسرا وجود. کیا وہ دوست کا؟ ابھی میری بات سمجھے نہیں، سوال نہیں وہ تو نہیں ہوا رہا بندہ. تو میرے سوال کا جواب آ گیا ہے. آگے یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے دیر آر سو مینی تھنگز ان لائف، اور ہزار چیزیں زندگی میں کہ ایسے ایسے بات قریب کی ہے. آپ کا بچہ، بیٹا، آپ کا بیٹی، بے شمار باتیں آپ نہیں کر سکتے. انکل سمجھا گا سمجھ آ جائے گی. وہ دوست آپ کا انکل ہے بچوں کا، وہ سمجھائے گا بات سمجھ آ جائے گی. تم سمجھاؤ گے بچہ نہیں سمجھے گی بات. تو آپ کا بچوں کے ساتھ آپ کا ذاتی ابلاغ ناممکن ہو جائے تو یہ دوستی کہاں پر؟ دوست کیا کرتا ہے؟ تمہاری بات کا ابلاغ بچوں کے سامنے کرنے والا ہی دوست ہوتا ہے. بعض اوقات بات یہ ہوتی ہے کبھی کبھار بیماری شماری بیمار پوچھ ہوتی رہتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کبھی کبھی آپ ڈیووشن رکھتے ہو، عزم رکھتے ہو، بلند محنت کرتے ہو. آپ نے ایک امبیشن ڈیولپ کر لی، عزم امبیشن ڈیولپ کر لو. اگر کبھی آپ کے اوپر زندگی کا تھوڑا آخری وقت آنے لگ جائے، آپ مطمئن ہو کے مر سکتے ہو کہ دوست آپ کے کام کو آگے چلائے گا، بچوں کا دیکھ بھال کرے گا. اس کے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے اس کے دیتی ہے کہ یہ اس کا خیال رکھنا، تو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ آپ کا خیال رکھے گا. تو اتنا اعتماد مل جائے آپ کو کہ کوئی بات بھی تمہارے کام کو نقصان نہیں پہنچائے گا. 10 مئی مرنے کو تیار ہے انسان. ہم اس لیے نہیں مرتے کہ کیا بنے گا ان کا، اور یہ بجائے کچھ نہیں ملے ٹھیک ٹھاک بنے گا اور آپ سے بدلے اپنا کام کریں ہم. تو دوست جو ہے تمہارے چھوڑے ہوئے منصوبوں کی تکمیل ہے. دوست جو ہے تمہاری تنہائیوں کا شریک ہے، تمہاری محفل ساز ہے، تمہارے غم کا بانٹتا ہے، تمہاری خوشیاں دبالا کرتا ہے. دوست تم آپ ہی ہو. کیا ہو؟ تم آپ ہی ہو. تمہارا روپ ہے، یعنی کہ جس چہرے میں آپ دوبارہ زندہ ہونا چاہتے ہو وہ دوست ہے. تو پھر یہ بڑی خوبصورت بات ہے دوستوں کی. دوست کا ہونا جو ہے بڑے نصیب کی بات ہے. کیا ہے؟ اور جس شخص کو زندگی میں سنسیئر دوست نہ ملے وہ کہ میرے پاس ہے، اس کے کان میں یہ کہہ دوں گا تو آپ انسنسیئر ہے. کیا کہو گے اس کو؟ تو آپ انسنسیئر ہے. دوست سنسیئر ملتا ہے، ہر چیز ملتا ہے. شرط ایک ہوتی ہے، یو بیکم سنسیئر. تم سنسیئر ہو، جب آگے سنسیئر دوست ملے گا. یہ کائنات جو ہے اس میں سنسیئرٹی جو ہے بڑی بات ہے. آغاز تم نے کرنا ہے، تو آغاز تم کر دو. دوست کو پہچانو، اس کی عزت کرو، اس کے ساتھ سنسیئرٹی کرو، وفا کرو، اور سارا کاروبار چلتا جائے گا. اور یہ بڑی بات ہے. ایک اور بات بھی ہے آپ کو بتانے والی ہے، یہ آخری بات ہے. ہاں اس کے بعد سوال کو آگے نہیں چلانا ہے جبھی. ہاں نوٹ کریے. اچھا بات یہ ہے کہ ایک اور بات، اگر دوست نہ ہو تنہائی آ گئی. کیا آ گیا؟ تنہائی. آدمی کے بعد میں کہتے ہیں راز کی بات یاد رکھنے والی تنہائی. 2 انسانوں کو راز آتی ہے، ایک شیطانی صفت اور دوسرا بہت ولی اللہ. جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا ہے وہ تنہا رہ سکتا ہے، اور جس نے برے کام کرنے اس کو تنہائی راز آتی ہے. انسان جو ہے وہ بغیر دوست نہیں رہتا. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ دیوتا بن جائے، پہاڑوں پر چل جائے، اولمپک کی پہاڑیوں کے اوپر بن گیا، جیس بن گیا، گاٹ بن گیا، دیوتا بن گیا. وہ ہو سکتا ہے تنہا. اور برے کام والا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے
قرات کرنے چوری کرنے جانا ہے، وہ اس پرانے مقام پر تو مطلب ان کو پتہ چل جاتا ہے، رہتا ہے عام انسان جو ہے نا اس کو دوست کی تمنا ہے. جس انسان کو دوست کی تمنا نہ ہو اس کے اندر نقص ہے، پہچان لو. اور اس کے برے کام، برے ارادے، منصوبے، وہ نقص ہے. تو بات یہ ہے کہ جس کو دوست نصیب ہو گیا اس کو ایڈوانس مبارک دے دو اور اس کو مبارک دو. دوست کو مجھے اس طرح بڑی مبارک بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور بری بات ہے کہ کسی آدمی کو دوست مل جانا. اور اس کو فقیری میں کیا کہتے ہیں؟ رفیق طریق. اور پنجابی والی فقیری میں کیا کہتے ہیں؟ سنگت. اور سنگت سہیلیاں، ہاں پانی برن سہیلیاں، کیا ہے رنگا رنگ کھڑے، وہ بھریا اس کا جانی ہے جدھر توڑ چڑھے. تو یہ بدے سنگتیں ہیں، سہیلیاں ہیں، اور یہی چیز بدے رفیق طریق ہے، راستے کا ساتھی. میں یہ کہہ رہا ہوں راستے کا ساتھی مل جائے تو راستہ خود بخود طے ہو جاتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے ایک بات، یہ جب بات ہے ایک آدمی کہتے ہیں میں بازار جانا ہے، پھر تھک جاتا ہوں، پھر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو کوئی موٹر ہے؟ وہ ساتھی صاحب ہے، تھکاوٹ ختم ہو جاتی. میرا مطلب یہ ہے کہ ساتھی کا ہونا تھکاوٹ ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ساتھی نہ ملے تو 2 ٹانگوں والا گھوڑا لے جاؤ. وہ کیا ہوتا ہے 2 ٹانگوں والا گھوڑا؟ کہ درخت سے چھڑی کاٹ کے لے جاؤ. مطلب کہ درخت سے چھڑی کاٹ بنا کے لے جاؤ تو چھڑی کا ساتھ ہو تب بھی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. کسی چیز کا ساتھ ہو جائے تو یہ زندگی کے وسیع سفر میں، خطرناک سفر میں اپنے ساتھ اپنے صحابی ہو تو بھی آسانی ہے، اور دوست ہو تو بڑی بات. ورنہ یہ بھیانک سفر ہے. تو بڑی یہ کہ سزا کی بات ہے کسی آدمی کو تنہائی میں رہتا ہے تو تھل میں رہتا ہے جائے، تھل جانتے ہو وہ ادھر صحرا میں، اور اکیلے میں رہتا ہے، لگے میں رہتا ہے جائے. اگر زندگی تنہا ہے تو یہ بڑی بات ہے کہ وہ کی حال سناوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا. بات یہ ہے کہ ہم دل کی بات سنانا چاہتے ہیں، ہم دل کی بات سننا چاہتے ہیں، ہمارے بغیر دل کی بات نہ سنائے اسے کہتے ہیں سفوکیشن ہو جانا. سفوکیشن کیا ہوتا ہے؟ روشن دان بند ہو گیا ہے، کچھ سننے والا بات نہیں ہے تو تنہائی میں چکھو گے، کیا کرو گے؟ بعض اوقات انسان اپنی غلطیوں کو بیان کرتا ہے. تو ورنہ سفوکیشن کا کان ہو کہ اس کے کان میں بات کی جائے، کوئی اپنا ہو جس سے ہم بات کریں، کوئی ایسے قریب کا آدمی ہو جس سے بات کی جائے، یعنی کوئی دوست ہو جس میں خوشی منائی جائے. کیا کیا ہے؟ دوست کا ہونا بڑی مبارک بات ہے. آپ سب لوگوں کو مبارک. ہاں اور بات کرو دوستوں کی. دوست ایک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ اشنا ہے، سارے کون ہیں؟ اشنا. دوست ایک محرم راز نہ ملتا کی حال سنا دل دا. محرم راز نہ ملتے ورنہ کہنے خواجہ غلام فرید کہتے شعر ہے، کوئی محرم راز نہ ملتے کی حال سنا دل دے. دل دے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوست اور ایک دوست. ایک ہی بات سن لو، جو ایک ہو گیا وہ مرے گا نہیں، جو بہت ہو گیا مر جائیں گے. تو ہر ایک کے ساتھ سنسیئر جو ہے انسیئر جو. ہاں میر صاحب کیا حال ہے؟ اچھا میرے صاحب بھی آ گئے. او ہو بٹ صاحب گالی سے کہہ رہے ذرا بکواس ہے. ایک آدمی کا بناؤ، دل کی بات سناؤ، اس کے دل کی بات سنو، ڈیولپ کرو اپنے آپ کو. ڈیولپ کرے وہ کہ میں بھی آئی نہ تو بھی آئی نہ، دیکھ ایک بار سامنے ہو کے. اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئینے کے مقابل ہے. تو ادھر آشکار ہے، وہ ادھر آشکار ہے. تو اس کی یاد ہے، وہ تیری یاد ہے. تو اس کا چہرہ ہے، وہ تیرا چہرہ ہے. اور دونوں ایک مقام آئے گا کہ دونوں اللہ کو پہچان جائیں گے. اللہ کی پہچان کیا ہے؟ دوست کا چہرہ بتانا نہیں کسی کو. یعنی کہ اللہ جو ہے وہ، میں اللہ کی بات کی اس بات کو ڈرا کریں گے. ہماری اللہ کی آواز آ سکتی ہے درخت سے. میں رب آیا آواز، اللہ آواز دیتا ہے، اللہ بتاتا ہے. تو اللہ انسان سے بھی بول سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں پھینکا تم نے، جو پھینکا وہ تو ہم نے پھینکا. مار بات ادھر بات ہے، میں نے پھینکا. ہاتھ بن جاتا ہے. تو جو آدمی محبت میں یہ چہرہ، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چہرہ عین چہرہ ہے اللہ کا بتایا گیا. اگر اپنے دوست کے چہرے میں تمہیں کوئی اور چہرہ نظر آ جائے تو کہانی بن گئی، پار ہو گئے. ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت،
احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت، اسی میں سارا حق ہے، اسی میں ساری کہانی ہے. تو دوست کے چہرے کے ساتھ مانوس ہونا اصل میں اصلی چہرے کے ساتھ مانوس ہونا ہے. وہ چہرہ جو اللہ ہے، وہ چہرہ جو اللہ کے بابو سے کا ہے، وہ اسی چہرے کے اندر ہی مل جائے گا. اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی بات کہ نہیں بتانے والی. ایک وقت آتا ہے مشاہدے میں، کیا آتا ہے کہ بندہ چل رہا ہے نا، چلتے چلتے وہ دیکھتا کیا سارے چہرے ایک چہرے ہو گئے، سارے چہرے ایک ہی چہرے ہو گئے. وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ہر چہرہ ایک ہی چہرہ. مطلب یہ ہے کہ وہ اب بنانے والے نے بنایا تھا. یہ ویسے تو فزیکلی آپ جانتے ہو نا، 2 آنکھیں 2 کان ناک 4 5 جو بھی ہے، یہ چہرہ ایک ہی سارا. لیکن وہ جو اس کے ڈفرینس ہے وہ کیا ہے، چہرہ ایک جیسا ہے آنکھ ناک کان کے والے سے، فرق کیا ہے، چہرہ ایک ہے تصویریں لگ گئے. ایک کیا قصہ، اگر ایسا ہو کہ تصویر ایک جیسی نظر آنی شروع ہو جائے آپ کو، وہ پھر فرق مٹ گیا میں اور تو کو، پھر بندے میں سارا قصہ ہی خراب ہو گیا، کہانی سے ختم ہو گئی، تلاش مک گئی اور بندہ ختم. پھر اس کے بعد نہ اپنی تلاش رہے گی نہ اس کی تلاش رہے گی، نہ تلاش ہی رہے گی، تلاش سے بیگانہ ہوگا انسان. کب ہو گیا، جب سارے چہرے ایک ہی چہرہ. یہ دوست کے ذریعے سے ممکن ہو سکتا ہے، دوستوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، کیا مطلب نہیں ہو سکتا، دوست کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے. ہیو اے فرینڈ، ڈونٹ ہیو مینی فرینڈس. بات سمجھائی؟ ہاں اب سوال پہنچے. آپ بولو، آپ کے بھائی صاحب بولے، کراچی سے آؤ. ہاں ہاں بولو، پھر میں کہوں گا 7 دن کے بولو. یہ بولتے نہیں، بھلے بولنے والے ہیں، بڑے تقریریں کرتے ہیں گھر میں. ہاں بولو، جلسے بولا، ڈبیٹ نہیں بولا. اچھا بولو پھر، کوئی شاید 5 دوست ہونے چاہیے. یہ ایک آدمی میں ہمارے یہاں غلطی ہوتی ہے کہ یہ بابا فرید صاحب سے نا، خواجہ بابا صاحب پاکل شریف والے ایک دن بات کر رہے تھے آپس میں، لوگ فقیر زندگی میں کتنا کھایا. انہوں نے کہا کہ میں نے بس اتنا اناج 1.5 کلو 2 کلو کھایا زندگی میں. کہ وہ بھی میں اس لیے 2 کلو بتا لیا کہ کم ہو جاتا ہے تو میں حضور پاک سے کم ہو جاتا ہے، وہ نہیں چاہیے. سب سے کم آپ نے کھایا. حضور پاک کے اگر اللہ میں 4 صحابہ ہوں اور آپ ہوں تو وہ ہے جائز حکم ہے، وہ اور مقام اور ہے. کئی پیغمبروں کی تقلید اس وقت کرنا جب کہ تمہارے پاس وہ صلاحیت نہ ہو. اپنے لیول میں تقلید کرو، اپنے لیول میں. تو اپنے لیول میں جو ہے وہ رفیق طریق ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے. پیغمبروں کے بیویاں جو ہے نا 15 ہو سکتی ہے، 500 ہو سکتی ہے، 900 ہو سکتی ہے، 1000 ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے جو حکم اللہ کا وہ ایسا ہو نا. مطلب داؤد علیہ السلام کی بیوی 99 تھی غالباً، میں سارے واقعات آپ کے پاس لکھے پڑے. وہ پیغمبر ہے، ان کا درجہ اور ہے، مقام اور ہے، راز اور ہے. تو آپ کے یہ راز نہیں ہے. اگر پیغمبر کو خواب آیا کہ خواب میں بیٹا شہید کر دیا ہوگا تو وہ شہید کریں گے، وہ خواب نہیں ہے، وہ امر ہے. خواب بیان کر رہا ہے باپ کہہ رہے میں نے خواب میں دیکھا بیٹا ادھر واقعہ ہو رہا ہے، تو بیٹا بھی پیغمبر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا خواب کی تعبیر پوری کرتا ہوں، انہوں نے کہا اجابت فعل ما تؤمر، آپ کرو جو آپ کو حکم ہوا. پیغمبر کا خواب حکم ہے، تو کبھی خواب میں دیکھ لو کہ چاچے نے پتر تو دفاع کر دیا، چاچے کرو بیٹے نہیں کرو گے، میں جانتا ہوں آپ کے خواب بھی اچھے ہیں، خوابوں میں چلا کے کرو گے آپ، تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل بات. لہٰذا یہ بات رکھو کہ خواب آپ نے پورے نہیں کرنے. خواب آپ کے لیے امر نہیں ہے، خواب آپ کے لیے کوئی اور ہی اطلاع ہے. خواب آپ کے لیے فکائل ہو سکتا ہے، خواب امر ہو سکتا ہے، لیکن یہ امر نہیں ہے. خواب کی تعبیر غور کرو. خواب آپ اپنے خواب کی تعبیر اور طرح سے نکالیں کہ خواب کیا ہوتے ہیں، اس لیے جان کرو. پیغمبر 5 رکھے، صحابہ کرام جائز، شادیاں کرے جائز، پیغمبر جو کرے جائز. جس طرح اللہ کی بات جائز، اللہ کی ہر بات جائز، پیغمبر کی ہر بات جائز. ہمارے لیے جو کچھ حکم ہے وہ یہی ہے. اور آپ تو حکم بھی پوچھتے ہو، آپ کے لیے میں نے بتایا، میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں نا کہ دوست کتنے ہونے چاہیے، ایک.
فرض پہلے آپ کے پاس 5 کی اصلاح ہے، اب ہماری اصلاح پر کتنی ہونی چاہیے؟ آگے 4 دوستوں کو الوداع کہہ دو. اچھا آپ سے میں پوچھوں گا اچھا 4 دوست نکال دو گھر سے، اگر آئے تو نکال دینا. تو نکل گئے 4 دوست، نہیں آئے گا ادھر ہمارا حکم چلتا ہے. اچھا نکل گئے 4 دوست. ہاں ہاں چودھری صاحب تو نے بولا، نہ بولا تو نہ بولا. مزاج صاحب تو بولا کیوں؟ ڈاکٹر صاحب آپ بولے بولو سیسٹر. یہ جناب آپ نے جو فرمایا کہ ایک مقام آ جاتا ہے جس میں ہر چہرے میں ایک چہرہ نظر آتا ہے، اس کے لیے مسافروں کو کوئی کوشش کرنی چاہیے یا کیسی صورت ہوتا ہے مسافروں کو؟ جی صاحب پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ مسافرت ہے. جی صاحب. اچھا اب اس میں سفر کا نام تجویز کرنے والے نے جی آپ کو اس کے اندر درجہ دیا ہوا ہے. جی درجہ کیا ہے؟ مطلب ولایت کا سبب بتا رہا ہوں آپ کو. جی ولی کوئی اگر مل جائے ولی کے آستانے پر، آپ تو ولی ہوتے ہیں. وہ جو لنگر میں روٹی پکا رہا ہے نا وہ بھی ولی ہے، علم کے بغیر. نیک سفر پر لانگڑی کا مقام بھی اتنا ہی جتنا کہ لیڈر ڈیپوٹیشن کا ہے. تو آپ اس کے کہنے کے مطابق آپ کام کرو، جو بابا حضور نے کہا ہوگا، درویش نے کہا ہوگا اس کے مطابق. یہ ہمیں اس کا مقام ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو ایک دیکھنا. یہ تجربہ اور ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اپنا کچھ نہ رہ جائے. بات نہیں، پھر آپ اتنے ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں کہ آپ کو نظر آنے لگ جائے وہی دوست. اس لیے یہ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ہونے کا کام ہے. اچانک ہو سکتا ہے. بات یہ یوں نہیں کر دے جو کر دو آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کوئی شو نہیں ہے تو باہر لگے وہ تصویر کرے اور ایسا واقعہ ہو جائے. تو ہر چیز ایک ہی چیز ہے. قدرت کی کاریگری، نقاش دستے قدرت نے مطلب یہ خود بنایا ہے سب. ایک تو ہوا نا جی حوالہ ہاں کاریگری کے ہاں 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 تمام انسان ہاں ہاں یہ تو ہاں عام تصور ہاں ہاں. ہو سکتا اور ہے. سورج بھی ایک ہے، جی صاحب. سورج بھی ایک ہے. جی سورج بالکل ایک ہے. ہاں جی اس مقام پر وہاں صورتیں لگی نہیں ہوتی. جی جہاں یہ تو نقاش کی بات ہے نا، اس میں نیا چہرہ لگا رونقیں ہیں، جی کسی نے کچھ بنایا کسی کو کچھ بنایا. ہاں جی لیکن اس کے پیچھے ایک اور چہرہ ہے جی جو آپ کے سامنے ہے. جی آپ کے اندر ایک اور وجود ہے. ایک اور وجود کے اندر مطلب رہنے کا ہے. مطلب وہ جو روتا ہے وہ کہاں ہے؟ اوپر میں تو کوئی آنسو نہیں رکھے ہوئے، آنکھ ہی لکھی ہوئی ہے. آنسو کدھر سے آ جاتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے خیال کدھر سے آ گیا؟ غم کہاں سے آ گیا؟ خوشی کہاں سے آ گئی؟ بارے محبت کیا آ گئی؟ ہاں نکل کے چل پڑا، کدھر چل پڑا، کیا ہوا؟ پھر خیال آ گیا. وہ خیال کدھر سے آ جاتا ہے؟ یہ ہو رہی ہے جب تم سو جاتے ہو پھر کون مطلب دیکھتا رہتا ہے نظارے؟ یہ ہو رہی ہے. تو پھر اس کا جو ہے نا کبھی کبھی وہ اتنا نمایاں ہو جاتا ہے اندر والا کہ اوپر والے چہرے پہ اپنے چہرہ غالب کر دیتا ہے. بس نظر آپ کے سارے. اس لیے یہ تو میں سنا ہوا نا کہ اپنے پرانی امتوں کے اندر میرے چہرے بدل گئے تھے سب کے. حالانکہ چہرے یہی انسانوں والے تھے، دیکھنے والے سب کو بندر دیکھا صفات کے حساب سے. تو ایک اللہ تعالیٰ نے درجہ رکھا ہوا ہے کہ اس میں آپ سب کے ایک جیسے نظر آئے. یہ کام ہوگا مثلا آپ کو ایک چیز سے محبت ہو جائے، ہر رنگ سے مسئلہ ایک ہی یار ایک ہی چہرہ محبت ہو جائے اس آدمی کو، جس سے محبت ہو جائے وہ چہرہ آپ نظر آتا ہے اس کو ہر جگہ. یہ وہی ہے. یہ بالکل وہی ہے. نہیں غلطی لگی، دماغ خراب ہے، یہ وہ نہیں ہے. کہتے بالکل ویسے لگا تو یہ آ رہا ہے وہ کہتے وہ بھی نہیں ہے. کہتے پھر کون کیا ہے؟ یہ آ جاتا ہے کنفیوژن بدل جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اگر دکھائے تو یہ جلوہ ہے. اگر دیکھنا چاہے تو اس کے بدلے دعا کری جا سکتی ہے یا اللہ مجھے دکھا. ٹھیک ہے. ہاں اس کا فارمولہ کون ہے؟ مار صاحب آپ بولو، کیوں نہیں بولتے ہو؟ نہیں بولتے. چلے پھر دعا کرو. ہاں دعا کیا ہونی چاہیے بولو؟ نمبر 1 دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی پر ہماری زندگی پر راضی رکھ.
जो इतना मुश्किल काम है, या अल्लाह हमें हमारी जिंदगी पर राजी रख, या अल्लाह हमारे साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनको भी हम पर राजी रख, हमें उनको राजी रखने की तौफीक दे। माँ बाप जिंदा हैं तो वो हम पर राजी रहे, औलाद जो है वो हम पर इताअत करे, हमारी इताअत में रहे। या अल्लाह मतलब हम पर अपनी मेहरबानी आम कर दे और जिंदगी को हमारी आसान बना दे। हम तुझसे कोई तोहफे ताब नहीं मांगते, सिर्फ सुकून मांगते हैं। सुकून दे दे, आराम दे दे, जिंदगी अच्छी गुजर जाए और मौत भी अच्छी आ जाए। जब कभी आए ना आए तो खैर है, लेकिन अगर आ भी जाए तो हम मतलब तैयार बैठे हैं। लेकिन इतने भी नहीं है कि अभी अभी तैयार हो जाए। अच्छा, बाप तेरी मेहरबानी चाहिए, इधर भी मेहरबानी उधर भी मेहरबानी, और अपने मेहरबान लोगों में हमारा नाम ले। मेहरबानी।